نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ جو کل ہم بات آپ کو بتا رہے تھے اتا ترک کے بارے میں، کہ ایک انسان جو آپ کو جس نے ترکی کا جو تھا یہ بندہ، اس کی جو ہے نا اس کی قبر نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اس کا جرم جو تھا بہت سنگین جرم تھا، اور بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو آج جس حال میں امت ہے نا، یہ جو آج اسلام جو ٹوٹا ہے نا، یہ اس کی آخری جو کمر پہ ضرب دیا ہے نا، یعنی اس امت کی جو کمر ٹوٹ رہی تھی اور اس کمر کی جو آخری ریڑھ کی ہڈی جو بچی ہوئی تھی، اس ہڈی کو جو توڑنے میں جو ہے نا جس کا ہاتھ ہے نا، وہ اس کم بختی کے مارے کا ہے، یہ اتا ترک کا. اور یہ جو ہے آپ کو ٹرکی کا تھا، جیسا کہ اس پچھلے کلاس میں ڈسکشن ہوا تھا، اور اس کو بھی قبر نے قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، آج بھی اس کی ٹرکی میں قبر ہے، اور اس طرح سے ہے کہ تابوت کے اندر یہ ہے، زمین کے اندر نہیں ہے، اور پھر اسے اوپر میں اس کو ڈھکا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب قبر وہ ایسے بنا دیا گیا پکی ویسے ٹائپ سے. تو اس نے جو اس کا جرم جو تھا وہ بہت سارا جرم تھا، یعنی ایک جرم نہیں تھا. تو اس نے کیا تھا کیا، جیسا کہ آپ کو پہلے کل بتایا تھا کہ ٹرکش لینگویج میں اذان دلوائی تھی. اچھا، یہ جو بندہ تھا یہ آپ کو یہود کا ایجنٹ تھا، یعنی مسلمان کے روپ میں یہ یہود کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہود پورا ویسے بھی گیم کھیل رہے تھے اور اس کو جو ہے نا مطلب ایز اے گیم کے طور پہ اس کو لے لیا کہ مسلمان کا ایک بندہ مل گیا ہے تو چلو اچھا اس کو جو ہے منافق جو ہے وہ آپ کو ایک کام. تو یہ کیا نام ہے، اس کو پھر استعمال کر کے اس امت کو اس کے پیٹھ میں جو چھرا گھونپنا ہے. یہود نے یاد رکھیے گا، یہود جو ہے قرآن نے واضح کر دیا، انشاءاللہ تفسیر میں جو ہے نا آپ جانیے گا بھی. قرآن تو ساری چیز واضح کرے گی نا آپ کو، ساری چیز کہ کون آپ کا دشمن ہے وہ بھی واضح کرے گی، اور کون آپ کا رفیق ہے، یعنی آپ کا کون زیادہ ہمدرد ہے بہترین، وہ بھی واضح کرے گی قرآن. لیکن شرط وہی ہے کہ قرآن کو قرآن کے سمجھنے کے حق سے پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا، ہدایت لینے کی حق سے پڑھا جائے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فلفل کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو قرآن میں ہی ذکر ہے، جس کا مطلب ہم مفہوم اپنے زبان میں اگر سمجھائیں تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہود جو ہیں یہ آپ کو میدان کے آدمی نہیں ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کو یہود و نصارہ، اگر ہم بات کریں یہود و نصارہ تو آپ کو اگر سمجھانے کے لیے بھی ہم بولیں تو ابھی یہود کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کو اسرائیل ہے. ٹھیک ہو گیا، اسرائیل کے سارے آدمی ہیں، اور یہود صرف وہیں نہیں بسے ہوئے ہیں، مطلب آپ کو اسرائیل مین گڑھ ہو گیا، اور بہت سارے لوگ امریکہ بھی بسے ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری ہسٹریز ہے بیک گراؤنڈ اسلام کی اور اس یہود کی، تو ہم بتائیں گے کبھی انشاءاللہ، دھیرے دھیرے کر کے سب جانیے گا آپ لوگ انشاءاللہ. اور نصارہ وہ ہو گئے کرسچنز، یعنی پورا امریکہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ نصارہ ہے کرسچن، اور یہود کو آپ سمجھ لیں کہ ابھی کا اسرائیل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے کبھی بھی بننا نہیں ہے اسلام سے. ٹھیک ہو گیا. اور اسلام کا جو ابھی ابھر کر جو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا چہرہ، اچھا چہرہ، وہ آپ کو غزہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اچھا چہرہ کچھ حد تک، اس پہ بھی زخم لگا ہوا ہے اور دنیا داری کا بھی زخم لگا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کچھ پروف کرنا ہے، اگر آپ کو اسلام جو پروف کرنے کی جو چیز ہے اس میں جو ہے غزہ آگے ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو تو یہ آپ کو ابھی مطلب اس ابھی پلیٹ فارم پہ کیا چل رہا ہے، ابھی اب ہمارے دور میں کیا چل رہا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو آپ کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ جان لو کہ یہ کبھی میدان کے آدمی نہیں ہے، یعنی یہ تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ اسرائیل یا امریکہ وغیرہ ہے، یہ سامنے آ کے نہیں لڑتا ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے. یہ لڑواتا ہے. ان لوگوں کا کام شروع سے آپس میں پھوٹ ڈلوانا ہے. ٹھیک ہے. آپ سیرت میں جب پڑھیں گی نا یہود و نصارہ کی سازشیں، تو آپ کو اتنا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا نا، پورا آپ کو سینیریو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا گیم چل رہا ہے ابھی ہمارے دور میں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون دشمن ہے چھپا ہوا، اور کس کی جو ہے نا مطلب واقعی میں کون ہمدرد ہے، اور ابھی جو ہے نا مطلب نیوز کس کی دی جا رہی ہے غلط کر کے، اور کس کو جو ہے نا قرآن نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ سارا یہود کا جو ہے نا ایجنٹ ہے. یہ سارا پلیٹ فارم جو ہے آپ کو یہود کا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے بعد آپ کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، وہ میڈیا جو نیوز میڈیا جو ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتا ہے، واٹ ایور. یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے نا آپ کو یہود کا مطلب بنایا ہوا ہے یہ جال. تو اس میں آپ کو کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ پلیٹ فارم انہی لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. کریٹ انہی لوگ کا کیا ہوا ہے.
تو کنٹرول ان لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آج ہم اگر واٹس ایپ پہ یوز کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ انکرپٹیڈ اور وہ ساری چیزیں جو بولتا ہے نا, یہ سب بکواس بات ہے, کوئی اس کا تعلق نہیں ہے دور دور سے, ٹھیک ہے. اس لیے 100 بار جو ہے نا انسان سوچے کوئی بھی ایسی پرسنل جو ہے نا وہ چیز شیئر کرنے سے پہلے. خاص طور پہ لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنی تصویر وغیرہ جو لیتی ہیں نا, سوچتی ہیں نا کہ وہ موبائل جو ہے بہت سیف ہے. کچھ سیف نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم سنا کے بات بول رہے ہیں, یعنی نیوز وغیرہ میں ہم لوگ ایک اڑی بات سن لیتے ہیں نا. جی نہیں, میرے پاس جو بات ہوتی ہے نا وہ ایکسپیرینس شدہ ہوتی ہے. یعنی اگر یا تو میرے وہ خود ذات پہ خود میری زندگی میں ہوا ہوتا ہے, یا میرے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یا میرے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ دوست بھی ایسے نہیں کہ مطلب دوستی ہے بس, نہیں, مطلب اچھی خاصی ایمانی دوستی ہے وہ والی جس کی بنیاد ایمان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے لوگوں نے باضابطہ بتایا کہ میرا موبائل ہیک ہوا ہے, ٹھیک ہے. ریورس سسٹرز میرے کانٹیکٹ میں ہیں تو ان لوگوں نے بتایا, ٹھیک ہے. تو بولا کہ کچھ بھی سیف نہیں ہے. اور جہاد وغیرہ کی تو مطلب وہ جو مطلب یہ لوگ بڑا جو ہے نا مطلب پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ڈرنا کوئی نہیں ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ دشمن سے سترک تو رہنا ہے نا, جاننا تو ہے نا کہ کیا چال چل رہا ہے, کیا سازش ہو رہی ہے, کون آستین کا سانپ ہے. تو یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی میدان کے آدمی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا. تو قرآن جب کہہ دیا نا قرآن نے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ فقیر کی لکیر بات ہو گئی, یعنی ایز اٹ از ہی رہنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن جو ہے وہ پروف کرو اس کو, مطلب قرآن کی بات صحیح ہے اس کو ہم نہیں, قرآن جو ہے بات صحیح کہہ رہا ہے, اب اس کو پروف کرنا ہے دنیا میں. یعنی قرآن نے ایسا کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے, تو اس کو کہنے کو ہم دیکھیں گے دنیا پہ اپلائی کر کے, ٹھیک ہو گیا. دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ قرآن اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کو اپلائی کریں گے دنیا پہ. تو بھائی ایسا ہی ہے, آپ کو امریکہ وغیرہ یا اسرائیل وغیرہ اوپن ہو کے حماس, آپ کو یقین کیجئے کہ یہ مٹھی بھر جو ہے نا یہ افراد ہیں, اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا مطلب ان لوگوں کو دھجی پرزا اڑایا ہے. ان لوگوں کا جو نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے اسرائیل کا, میڈیا نہیں بتاتی ہے, کچھ بھی نہیں بتاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ہی موضوع ہو جائے گا. تو آپ کو یہود کا یہ ایجنٹ تھا اتا ترک, ٹھیک ہے, اور اس کو نا وہ پورا یوز کر رہا تھا یہود. اور ایسے لوگ بالکل جو ہے شیطان کے اس میں آ ہی جاتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ہی منافق تھا اور اوپن منافق تھا, ٹھیک ہے. بلکہ اس کو جو ہے نا کفر کے زمرے میں نا رکھیں تو بہتر ہے کہ اس نے جو ہے نا اذان کو یہ چینج کروایا, ٹرکش لینگویج میں کروایا. کتنے سال تک جو ہے نا اذان جو ہے وہ آپ کو ٹرکی لینگویج میں باضابطہ ٹرکی میں دی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کو ٹرکی میں اس کی گورنمنٹ آئی تھی اتا ترک کی, تو اس نے یہ کام کروایا تھا. اچھا, یہ جو خلافت اس وقت ہے نا بالکل دم توڑ رہی تھی. اگر آپ کو خلافت کے بارے میں کچھ پتا ہو, یعنی خلافت عثمانیہ جو آپ کو لاسٹ خلافت ہے 1930 میں, اس کا دم ٹوٹا ہے پوری طرح سے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ ابھی 2024 چل رہا ہے, 6 سال کم آپ کو 100 سال ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کام جو ہے وہ خلافت ٹوٹ رہی تھی, بہت کمزور پڑ گئی تھی, اور بہت زیادہ مطلب اب گری کی تب گری والا حال ہے. تو یہ گرانے میں جو ہے نا, یہ بلڈنگ جو گرنے والی تھی اب گری کی تب گری, اس نے لاسٹ وار جو کیا ہے یہ اتا ترک نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اس خلافت کی بلڈنگ کو توڑنا, یعنی بلڈنگ باضابطہ وہ بلڈنگ نہیں تھی, مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے امت کی ریڑھ کی ہڈی آخری جو توڑنے والا جو ہے نا, یہ ضرب لگایا اتا ترک نے, ٹھیک ہے. اور یہود نے اصل میں یہود ضرب لگا رہے تھے اس کے تھرو, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس نے باقاعدہ جو ہے نا بغاوت کروا دی, ریولیوشن کریٹ کروا دیا ٹرکی میں. اور آپ کو عرب جو ہے, عرب کے لوگوں کو یہ باور کرایا, یہ مطلب یہ دماغ میں ان کے برین واش کیا کہ تم جو ہو عرب ہو, ٹھیک ہے, تم جو ہو عرب ہو, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن تمہاری لینگویج ہے مطلب میں نازل ہوا, تم ڈیزرو کرتے ہو کہ تم حکومت کرو, ٹھیک ہے, تمہارے انڈر میں کوئی رہے گا. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ٹرکی واز دا لاسٹ, بول لیں آپ کی کیپٹل آف خلافہ, لاسٹ جو خلافت چل رہی تھی نا, ٹرکی جو تھی وہ آپ کو, ٹرکی جو تھا اس وقت کا کیپٹل تھا, ٹھیک ہے. اور یہ بندہ اتا ترک جو تھا نا, یہ آپ کو اس وقت کا ٹرکی کی گورنمنٹ اس کی آئی ہوئی تھی, مطلب ٹرکی میں اس کی گورنمنٹ آئی ہوئی تھی, یہ گورنمنٹ مطلب پاور میں آیا ہوا تھا. تو اس نے باور کرایا کہ تم کیا کرو, عرب والوں کو یہ کرایا, برین واش کیا کہ تم جو ہو خلافت, جو آپ کو ظاہر بات ہے اب خلافت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا خطہ, یعنی حرم بھی آئے گا, مدینہ بھی آئے گا, مکہ بھی, رول ایک ہوگا, خلیفہ ایک ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس نے جو عرب والوں کو یہ کرایا کہ بھائی تم عرب ہو, لیڈرشپ تمہارے اندر آنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ٹرکی والے یہ جو ہے نا خلیفہ جو تھا وہ ٹرکی میں تھا, ظاہر بات ہے کیپٹل جہاں رہے گی خلافت کی وہی نا خلیفہ رہے گا, اور وہاں سے حکومت پھر پوری جہاں جہاں مسلمان تھے سب پہ چلا رہا تھا, انکلوڈنگ حرم, مکہ, مدینہ, سب.
تو یہ عرب والوں کو پھر وہی عصبیت کی جنگ شروع کر دی، عصبیت کی جنگ چھیڑی ہے اس میں. تو بولا کہ عرب ہو تم تو بہت یہ ہو، افضل ہو، فلانا ہو ڈھمکانا، عجم کے سے تمہارے تو بھائی پیر کے نیچے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے یہ کہا ہے کہ کوئی عربی کو کوئی عجمی پہ فوقیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آپ کو سبقت لے جاتی ہے، کوئی آگے بڑھاتی ہے، تو وہ ہے صرف تقوی. تقوی کے معیار پہ نا کوئی ہے نا افضل ہوگا یا کوئی ذلیل والی بات ہوگی. تقوی جس کا کم ہوگا اس کا کریڈٹ کم، تقوی جس کا زیادہ ہوگا وہ کریڈٹ میں آگے ہوگا. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ تو بات بھول گیا. یہ تو اس طرح سے یہ شیطان ایک کھڑا ہوا اور ابلیس نے اس کو پھونک مارا اس کے دل دماغ میں، اور اس نے عرب کو یہ عصبیت کی جنگ چھڑ دی کہ بھائی یہ جو ٹرکی والے، جو ٹرکی کا خلیفہ ہے، جو ٹرکی وہ خلیفہ جو آپ کو اس وقت اسلام کا تھا وہ ٹرکش تھا، ٹرکی سے تھا. تو وہ بولا کہ ٹرکی تم پر حکومت کرے گا، اور اس نے جو ہے نا عرب کے لوگوں کو یہ برین واش کر دیا اس نے، آتا ترک نے. اور اس طرح سے پھر عرب میں بغاوت شروع ہو گئی. مطلب لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا والی بات ہو گئی، اسٹارٹ ہو گئی. لوگ آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے. کہیں پہ آپ کو سننے میں آیا کہ بھائی وہاں میں ڈر ہو گیا، کبھی وہ سن رہا، کبھی مطلب کچھ چل رہا تھا. دھیرے 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 وہ آگ بھڑکی، یہاں تک کہ آپ کو سب سے پہلے خلافت یعنی خلافت عثمانیہ یعنی جو لاسٹ خلافت تھی، یہ آپ کو خلافت سے اگر ہٹی ہے سب سے پہلے ٹکڑا جو آپ کو حرم اور آپ کو مکہ مدینہ جو تھا نا، یہ آپ کو خلیفہ کے انڈر تھا. ظاہر بات ہے خلیفہ ایک رہے گا اور جہاں جہاں مسلمان ہیں سب پہ حکومت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا عرب نے پھر جو ہے نا کاٹ لیا اپنے سے خلافت سے. یعنی بولا کہ ہم حرم ہیں اور حرم ہماری ملکیت ہے، یعنی کعبہ ان کی ملکیت ہے، زمزم ان کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ان کی ملکیت بنی ہوئی ہے. آج دیکھتی ہیں آپ کی کسی حاجی کو جو ہے یہ حکم ہے کہ 5 لیٹر سے زیادہ نہیں لے جا سکتا، دیکھتی ہیں. تو تم جو ہو، تم نے جو ہے نا وہ کعبہ اپنا ملکیت بنا لیا کعبہ کو. ٹھیک ہے، اور زمزم کو تم نے اپنی ملکیت بنا لیا. تم نے یہ سوچا کہ مکہ سے زمزم ہے اور کعبہ مکہ میں ہے اور ہم مکہ والے ہیں، تو لہٰذا جو ہے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کو بانٹیں دنیا میں. یہ نہیں کر سکتا کہ دنیا اپنے سے جو چاہے بٹور لے. ارے یار تمہارا، تم کو اعزاز اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے، مکہ میں تم پیدا ہو گئے، لیکن تمہاری وہ ملکیت نہیں ہے، پورے امت کی ملکیت ہے. یہ کعبہ پوری امت کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، کوئی مکہ والے کی ملکیت نہیں ہے، مدینے والے کی ملکیت نہیں ہے. زمزم پہ ساری امت کا آپ کو حق ہے. ٹھیک ہے، جتنا چاہے حق ہے، کوئی 5 لیٹر نہیں، 10 لیٹر نہیں، کیونکہ وہ زمزم جو 1400 2000 سال پرانا وہ کبھی سوکھا نہیں. آج تمہیں ڈر لگنے لگا کہ آج ہم 5 لیٹر سے زیادہ کوئی لے جائے گا تو سوکھ جائے گا. تم چلا رہے ہو زمزم کو، زمزم کا رب تم، زمزم کے رب تم بیٹھے ہوئے ہو. تو جو تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، جو چشمہ آپ کو 2000 سال سے نہیں سوکھا ہوا ہے، کتنے لوگ پیے ہیں اس سے، آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ وہ ایسے سوکھ جائے والی بات. بے تکی بات ہے نا. یہ تمہارا ایمان کمزور ہے، توکل کمزور ہے. تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ سوچ میں آ رہا ہے کہ شاید وہ پتہ نہیں اس کا اسٹاک آؤٹ ہو جائے. کیا سوچ رہے ہو تم، پتہ نہیں. اور یا نہیں تو پھر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ہیں ہی، واقعی میں ہم رب ہیں اس کے، زمزم کے رب تم بیٹھے ہوئے خود جو ہے نا بن کے. بہرحال تو اس کے بھڑکانے پہ عرب جو ہے نا الگ ہو گیا. عرب کی جو سرزمین ہے نا، جتنا بھی سعودی عرب جو کہلاتا ہے، یہ الگ ہو گیا کس سے؟ خلافت سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کو بتانا بہت ضروری ہے اس لیے کیونکہ یہ آپ کو ہسٹری کی بات ہے اور ہمارے ہی ایریا، مطلب ہماری سینچوری کی ہی چل رہی ہے بات. ظاہر بات ہے 1920 21 یہ سینچوری ہماری تو سینچوری ہے نا، زیادہ دن تو نہیں گزرا ہے، اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا معاملہ. تو بھائی یہ عرب نے جو ہے نا بغاوت کر لی. عرب جو ہے کٹ گیا کس سے؟ خلافت سے. ٹھیک ہے، اب خلافت جو رہ گئی وہ ٹرکی تک رہ گئی محدود. اب دیکھیے کہ کیسے کیسے کاٹ رہا ہے یہود جو ہے نا، کاٹ کے چھاٹ کے. یونیٹی جہاں ٹوٹی وہاں دشمن حملہ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ مثال تھی نا کہ وہ 6 لکڑی 7 لڑکی ہے نا، کسان نے بولا کہ بیٹے جاؤ ہم تم کو ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں مرنے کے وقت. تو 6-7 بولا کہ سب اب ایک لکڑی لے کے آؤ. 6-7 بیٹا تھا اس کا، اور بولا وہ جو ہے نا توڑو. ٹوٹ گیا سب، اپنی لکڑی توڑ دیا سب نے. اور پھر بولا دوبارہ لے کے آؤ، اور اس کے بعد بولا کہ سب کو جوڑو، اور جوڑ کے اب توڑو تو نہیں ٹوٹی. تو بولا یہی سبق ہے، ہمیشہ جڑ کے رہنا. ٹھیک ہے، الگ ہو جاؤ گے دشمن تم پر وار کرے گا اور سب مارے جاؤ گے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچنا کہ ہم نہ بچ جائیں گے، فلاں اس کا میٹر ہے وہ سمجھے نہیں، وہ بھی مار کھائے گا تم بھی مار کھاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یونیٹی کی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. ہر چیز میں جو ہے نا امت پناہ جوڑنے کی ہے نا دعوت دی ہے کہ امت کو مینٹین کر کے چلنا، امت میں جو ہے یونیٹی کو نہیں بگاڑنا. اس لیے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے اس شخص سے جو ہے نا درس دے قرآن کا اور ہے نا حدیث کا اور امت میں پھوٹ ڈالے. ٹھیک ہے، تو
یہ جو ہے اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے یہی کیا کہ امت میں پھوٹ ڈال دیا اور اس طرح سے عرب کو بغاوت کر دیا. جہاں سے عرب سے امت پناہ جو اسٹارٹ ہوا تھا، جس نبی نے امت پناہ کی بنیاد رکھی تھی عرب سے، وہاں سے جو ہے نا عصبیت کی جنگ شروع ہو گئی اور وہیں سے موقع مل گیا. بس یہود و نصارہ کو کیا حرم کو الگ کریں گے، باقی تو ساری چیز ہو ہی جائے گی وہ تو پھر ٹھیک ہے. تو آج دیکھ لیں حرم آپ کو ملکیت بنی ہوئی ہے عرب کی، دیکھ لیں آج کسی کی حکومت ہے وہاں؟ کوئی کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب عام آدمی جا کے کعبہ میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو راجا جو مہاراجا بنے ہوئے ہیں نا، وہی جا سکتے ہیں، انہی کی اوقات ہے کہ وہ نا جا کے نا نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی عام آدمی جا کے نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، زمزم 5 لیٹر سے 5.5 لیٹر نہیں لا سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہت ظلم ہے اس امت پہ اور بہت ساری چیزیں اس امت کا حق مارا گیا ہے. بہت ساری چیزیں سمجھنا ہے ضروری، تاکہ ہمارے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا ہو اور جو حق مارا گیا ہے وہ ہم لے سکیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی. عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر مرد چوڑی پہنیں گے تو عورت نے میدان جہاد میں آ کر لڑا ہے. یہ آپ کو تاریخ گواہ ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پہ اگر ہم چلیں گے نقش قدم پہ، تو کل ہمارے بطن سے حسن اور حسین جیسی اولاد پیدا ہوگی. اور آج اگر ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، وہ جو ہے نا کیٹرینا کیف کریں گے بیٹھ کے، تو پھر اولاد بھی ویسی ہی ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کو اپنا مینٹر بنائے ہوئے ہیں، کس کو اپنا جو ہے نا وہ مطلب یہ بنائے ہوئے ہیں کہ یار وہ پاکستانی سوٹ اور وہ فیشن اور وہ یہ ابھی وائرل چلا ہوا ہے. سوچو یار، سائیکلوجی کہاں جا کے گری ہے، مینٹالٹی کہاں جا کے گری ہوئی ہے. کس چیز کو تم اپنا معیار بنائے ہوئے ہو، کس چیز کو اپنا ظرف بنائے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، دیکھنا ہے ہم کس چیز سے ناپ تول کریں گے بھائی. ہر چیز کو ہم کس چیز سے ہم اپنے مطلب ہر عمل کو تولیں گے، کس میرر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کون سا میرر ہوگا؟ اہل البیت کا میرر ہوگا یا دنیا کا میرر ہوگا؟ ٹھیک ہے، اسلام کا میرر ہوگا یا دنیا کا میرر ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر دنیا کے میرر سے دیکھیں گے تو پھر دنیا والا جو ہے نا فیشن چمکے گا اس میں اور اسی طرح سے اس کی نا پیروی کریں گے. اور اگر اسلام والا دیکھیں گے تو اسلام جو بتاتا ہے اس طرح سے چمکے گا اور جو ہے اسلام کی جو ہے نا پھر نقش قدم پہ چلیں گے. ظاہر بات ہے کہ اسلام کے اس نظریے سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس شخص نے اس نے یہ کام کرایا اور اس طرح سے جو ہے نا پھر یہ جو ہے نا خلافت ٹوٹ گئی. تو اللہ کو یہ اتنا ناپسند آیا. اور پھر آپ کو یہ تو ہم صرف آپ کو بات ایک مطلب 2-3 سینٹینس میں ہم بول دیا. یہ کوئی ہے نا 15 منٹ سے جو ہم بول رہے ہیں، یہ کوئی 15 منٹ کی بات نہیں ہے. آپ کو بہت دن لگا تھا اور بہت خون بہا ہے، بہت خون بہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی ایک بندے کا، کسی ایک انسان کا ناحق مارا جانا ایسا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ساری انسانیت کا قتل کر دیا جائے. اتنا زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. آپ یقین نہیں کیجیے گا، لمحے بھر کا ظلم، لمحے بھر کا، یعنی لمحہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ جھپکیے، پلک جو جھپکاتی ہے وہ لمحہ ہوا. ٹھیک ہے، ا مومنٹ. لمحے بھر کا ظلم جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ 60 سال گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ معمولی بات نہیں ہے. یہ اسلام آیا ہی ہے ظلم کو مٹانے کے لیے، اس لیے اسلام جو ہے الگ ہو گیا سارے دین سے. سارا دین جو ہے نا صرف ہے نا وہ اپنی بات تک، اپنی حد تک، وہ جو ہے نا اپنی قوم تک اللہ نے جس کو جہاں تک بھیجا ہے وہ ہے نا اس حد تک ہے نا تبلیغ اور دعوت والی بات تھی. لیکن میرے نبی جو آئے ہیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو، یہ پیغام ہے اسلام کا. ہم اپنے تک اگر محدود رکھ لیں گے تو پھر کمپرومائز والا دین رہ جائے گا اور پھر دوسرے تک پہنچائیں گے تو یہی اصل میں اسلام کی اصل دعوت ہے. لیکن دوسرے کو پہنچائیں گے تب نا کہ جب ہم اس لائق بنیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم تو اس لائق بنے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے کو کیا درس دیں گے؟ تو آپ کو اس طرح سے اس نے جو نا بغاوت کروائی اور پھر عرب آپس میں لڑے بھی ہیں، عرب عجم کی جنگ ہوئی ہے اور پھر وہ جو ساری چیزیں اور یہاں تک کہ پھر وہ لاسٹ میں تو بھائی ظاہر بات ہے وہ تو آپ کو یوز کر رہا تھا یہود. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو بھی مارے گا اور پھر عرب والے کو بھی مارے گا. ٹھیک ہے، آپ کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ تو گیم کھیلا جا رہا ہے. لاسٹ میں جو ہے کیا نام ہے، ٹرکی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا خوب پٹائی ہوئی ہے، خوب مار کاٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا خلیفہ جو تھا اس وقت کا، اس کو جو ٹرکی میں تھا اس کو جو ہے نا وہ نکلوا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بولا کہ جو بوڑیا بستر باندھیے اب پتلی گلی سے نکل لیجئے. ٹھیک ہے، نہ آپ کی کوئی ٹیریٹری ہاتھ میں رہے گی، نہ آپ کی کوئی ملکیت ہے، نہ آپ جس محل میں رہتے ہیں وہ محل آپ کا ہے. بوڑیا بستر باندھیا نکل لیجئے پتلی گلی سے. اس خلیفہ کو ٹرکی چھوڑنا پڑ گیا، شہر بدر کر دیا تھا یہ یہود و نصارہ نے مل کے. ٹھیک ہے، اور پھر حکومت جو ہے نا اس کی اتا ترک کی آئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو ایک بہت درد بھری
درد بھری جو ہے ہسٹری ہے اسلام کی. ہمیں کیوں کر محبت پیدا ہو اسلام سے, ہمیں کیوں کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو, ہمیں کیوں کر صحابہ کرام سے محبت پیدا ہو, کیوں کر جو ہے ہمیں نہ تفسیر اور سیرت ہم پڑھیں تو کیوں نہ ہمیں جو ہے نا بورنگ فیل ہو, کیونکہ ہمیں ہمارے دل میں محبت ہی نہیں ہے. محبت کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, وجہ جاننا ہے نا. آخر ظاہر بات ہے کوئی مرض لگا ہے, جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ مرض کیا ہے تو بھائی دوا کہاں سے کر پائیں گے, علاج کہاں سے ہوگا. تو ہمیں جاننا ہے کہ مرض کیا ہے, کیوں ہمیں محبت نہیں ہے. واٹ از دا ریزن, دا ریزن از اونلی ٹو. نمبر 1 یہ کہ ہمیں موقع ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنا جو ہے نا ٹائم کسی اور چیز میں دیا ہوا ہے جو بالکل بکواس ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور اگر ٹائم ملا نا تو وہ ٹائم جو ہم لگایا نا دین کو سیکھنے میں, وہ دین کو سیکھا اپنے اینگل سے سیکھا, انکمپلیٹ دین سیکھا. دین کہہ رہا تھا کچھ اور, اس کو کچھ سمجھا اور اس کو نا اپلائی کچھ طریقے سے کیا. ہاں فارمیلٹی کے لیے سیکھ لیں گے تاکہ دل کا دلاسا ہو جائے کہ بھائی ہم تو بھائی اسکول کی بھی پڑھائی ہے اور پھر اس کی بھی پڑھائی ہے. شیطان یہی تو چل رہا تھا کہ تمہیں یہ بھرم نہ ہو کہ تم ہے نا دین نہیں دین سیکھ رہے ہو تاکہ تم جو ہے اوریجنل دین کی طرف نہیں آ سکو. آ رہی بات سمجھ میں, بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, غصہ آ جاتا ہے پبلک پلیٹ فارم پہ جب یہ بات بولی جاتی ہے, بالکل عام نہیں ہے نا, ظاہر بات ہے. تو لوگ تو ایڈکٹڈ ہیں ساری چیزوں کے, گناہ کے. تو اب اس کو دھیرے دھیرے کر کے بتایا جائے گا تو بھائی برا لگتا ہے لوگوں کو, لیکن اگر کوئی تسلی سے سنجیدگی سے سننا چاہے گا نا تو بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی. وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ سنیے گا تو اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہم آپ کو بولا ہے کہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے اور ہے نا یہ فریم بنا کر ٹانگیے, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ دل دماغ بنا کے آئیے گا نا اور میری اخلاص نیت رہی تو ہم جو بول رہے ہیں نا اور آپ جو سن رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے گا نا کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں ہے انشاءاللہ. آمین, میری دعا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی اور آپ بھی سب, ہم لوگ سب مل کے کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ مطلب چھوٹی سی بات ہے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں, اے خدیجہ اڑاؤ مجھے ڈر ہے اپنے جان کا. خدیجہ اڑاتی ہیں اور خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ اے خدیجہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے, مجھ پر جو وحی نازل, مجھ پر پتہ نہیں کون کچھ ایسا کلام نازل ہوا ہے, تم سننا چاہو گی. پھر سنایا خدیجہ کو. ظاہر بات ہے یاد ہو جا رہا تھا, جتنی بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک خود یاد کرا دیتا تھا. پھر انہوں نے بتایا, پھر انہوں نے جا کے کسی اور کو, ابو بکر کو بتایا. اس طرح سے 2 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 8, اس طرح سے بڑھتے ہو گیا 313 کی تعداد ہوئی اور دھجی پرزا اڑا دیا ہے جنگ بدر میں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ایک بگ پلیٹ فارم اور بگ لوگ یہی 2 سے 4 ہوں گے, 4 سے 6 ہوں گے. صرف شرط یہ ہے کہ جس کنڈیشن سے کہا جا رہا ہے اس کنڈیشن سے آ جائیے. اور نہیں آ رہی ہے, نہیں دل ہے, ظاہر بات ہے زنگ لگا ہوا دل ہوتا ہے, ایک عرصہ ہوتا ہے زنگ چھڑانے میں, محنت لگتی ہے. زنگ کس کے لگ جائے تو اس کو پھر کس کے رگڑنا بھی ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ ہاتھ پیر ماریے گا نا, آپ فل اسٹاپ نہیں لگائیے گا نا, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ ایسی مدد کرے گا آپ کی, ایسا شرح صدر کرے گا کہ آج آپ کو نا وہ جو نا مطلب ایک کساوت ہے کہ مطلب مشکل سا لگ رہا ہے یا بورنگ سا لگ رہا ہے, واٹ ایور شیطان جو ڈال رہا ہے نا, کل وہی چیز ہے نا آپ کو تھوڑی سی محبت اور ہوگی, پھر لگی رہے گا تو تھوڑی سی اور زیادہ محبت ہوگی, پھر لگی رہے گا تو اور زیادہ, اسی طرح سے گراف بڑھتا جائے گا. اور ایک دن آئے گا کہ یہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی اس زنگ پہ, اور ایسا اس کو ضرب لگائے گی کہ سارا زنگ ایسا مٹے گا کہ لگے گا ہی نہیں کہ زنگ بھی لگا ہوا تھا. لیکن شرط ہے کہ چلتے چلانا ہے, اس کنڈیشنز کے ساتھ, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, سیکھتے رہنا ہے, لگنا ہوگا کسی سے ٹچ میں رہنا ہوگا, وہ سورس, وہ آتھینٹیکیٹڈ سورس سے ٹچ میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ سے بہت عاجزین کے ساتھ دعا کرنا ہوگا, اپنی کوشش پوری کرنی ہوگی اور اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اے اللہ ہم اخلاص کے ساتھ تو آ گئے, اللہ پاک وہ اخلاص کے ساتھ سکھا بھی رہی ہیں, لیکن اے اللہ یہ اخلاص کامیاب صرف اور صرف تیری جو ہے رحمت سے ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی جو اگزامپل ہے صرف اور صرف تیری ذات ہے. اے اللہ تم کرم فرما کہ ایسا ہو جائے کہ ان کا بتانا اور ہمارا سننا جو ہے وہ بس انقلاب لا دے. آج 2 سے 4, 4 سے 6 تیری ذات کرے گی اللہ. ہم نہیں دیکھ رہے کہ کتنا نمبر, کتنی تعداد. یقین کریں صرف ایک بچی سے ہم یہ سارا کام جو ہے نا شروع کیا ہے, 1 سے 2, 2 سے 4, آج دیکھ لیں یہ تعداد ہے. ہم کو بالکل نہیں فرق پڑتا اس سے کہ نا میری تعداد بڑھ رہی ہے یا ہم بہت نارمل پلیٹ فارم سے, کچھ بھی نہیں. بس ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم غلط تو نہیں بول رہے ہیں, ہم جو ہے کام جو ہے میری جو ذمہ داری کہیں اس میں کمی تو نہیں ہو گئی, بس ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں اخلاص کے ساتھ اللہ پاک جو ہے نا لوگوں کو جوڑتا جا رہا ہے. یہ کام اللہ کے ذمہ ہے کہ 2 سے 4, 4 سے 6 اور ہے نا 100 اور 1000
की तादाद कैसे होगी, वो हमारा टेंशन नहीं है। टेंशन हमारा सिर्फ इतना है कि तुम उसके साथ आए हो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो अल्लाह ने तुम पर अप्लाई किया था, तुम उस जिम्मेदारी के अहल हो गए हो, तुम उस जिम्मेदारी में हाथ पर मार रहे हो जिसमें आपको लगने के लिए अल्लाह ने कहा था। क्या तुम्हें उसका इल्म हो गया? तुमने जो है ना सारी चीजें सीख ली जो तुम पर जो है ना अल्लाह ने फर्ज की थी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम के तहत, क्या तुमने सीख लिया? तो वो सारी चीजें जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि जीरो, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या सीख रहे हैं? फिर ये बताइए, इन सारी चीजों को छोड़कर हम कुछ और चीज सीख रहे हैं, तो क्या हमारा वो महशर में गला नहीं पकड़ा जाएगा, गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा कि तुमने एमए बीए की डिग्री पास की उसी दिमाग से, उसी खोपड़ी से, तुम्हारी जब बात आई इस्लाम को सीखने की तो तुम्हें जो ये शैतान ने बावर करा दिया कि नहीं इतनी उम्र हो गई अब क्या सीखेंगे, दिमाग ही नहीं लोड लेता है और ना अकल फिर गुम हो गई, याद नहीं होता, इतना रटते। कुछ नहीं, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ इश्क आना चाहिए और वो इश्क आने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बस आ जाइए। ठीक है, उम्र नहीं देखता दीन, ठीक है, तकवा जो है उम्र नहीं देखती, ठीक है, तकवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखती है मौत से पहले आया है, मौत से पहले आ गया है, बस आ गया तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा रब का दरबार ऐसा है, मेरा रब तो ऐसे चाहता है कि बस आ जाए मेरे बंदे, आ जाए, हम देख सीने से लगाने के लिए तैयार है, दोनों बाजू फैला कर तुझे लगाने के लिए तैयार है, और तुझे जताएंगे भी नहीं कि तूने कितना ज्यादा पीछे ना वो मेरी नाफरमानी की। नहीं नहीं, इंसान जताता है, इंसान एहसास दिलाता, माफी भी माफ करता भी है और एहसास भी दिलाता जाता है साथ में, लेकिन हम एहसास नहीं दिलाएंगे। तू आ तो सही, आ तो सही, तू एक कदम चल हम 10 कदम चलेंगे, तू थक गया ना, चल नहीं सकता ना, तू एक कदम चल, 2 कदम चल, हम तेरे साथ आ जाएंगे, लपक के ले लेंगे, लेकिन आ तो सही, वो 1-2 कदम चलना होगा तुझको, और वो जो 1-2 कदम होगा वो इखलास के साथ चलना होगा, वो इरादा करके चलना होगा कि ए अल्लाह फिर नहीं लौटेंगे, अल्लाह पाक फिर नहीं लौटेंगे उस दुनिया की तरफ, फिर नहीं दुनियादारी की तरफ लौटेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुने से अमल की तौफीक दे, वो अमल जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह की जन्नत का हुसूल होता है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये सारी बातें हैं और ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, और अगर हम टच में रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हमसे इनकलाब भी आएगा। अल्लाह चुनता है, याद रखिएगा, अल्लाह चुनता है और चुना जाता है 100 में 1-2 को, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो 100 में 1-2 पता नहीं, हो सकता वो कोई होगा, क्यों नहीं बन सकते हम यार, हम अपने अंदर वो किरदार क्यों नहीं बन सकते? हर बात में शैतान तुम्हें गुमराह करता है, हर बात में शैतानी ख्याल, ठीक है। तुम अली और उमर और अबू बकर और उस्मान की जो है ना मिसाल देते हो और बड़ा फख्र करते हो, वो तो बहुत ये थे, उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। यार तुमको बोला है उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए, तुम चले क्यों नहीं? तुमने अपने अमल को ढाला क्यों नहीं उनके सांचे में? ठीक है, उसका उनका भी जो है ना खूब तारीफ करो, उनका भी खूब दर्ज दो और वाह 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 करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो गुनाह का काम है, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें फख्र जो है ना इस बात पे होना चाहिए था कि हम उनके राह पे हैं, हम उनकी जिंदगी पे अमल करते हैं। तुम्हें इस बात पे ये होना चाहिए था कि हम, और तब जब बोलोगे, जब तुम उनकी जिंदगी पे अमल करोगे और साथ में फिर जब बोलोगे तो फिर वो जो तुम्हारी बात है जमाना सुनेगा। आज तुम्हारी बात सुनी इसलिए नहीं जाती, तुम पूरी रात तकरीर करते हो, लोग फिर से वही दुनियादारी में सुबह उठते लग जाते हैं। क्यों? वजह उसकी ये है कि एक तो लोग भी कान में रुई डाल के आते हैं, वो सुनाने वाली टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं आते, और दूसरी बात है कि जो बोल रहा होता है कि उसकी भी कुछ बात कमी कोताही होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को हम टोंटिंग बाजी कर रहे हैं या किसी के हम ये उंगली उठा रहे हैं किसी पे। जो अल्लाह जिसको जैसे कबूल जो कर रहा है अल्लाह उसको कबूल करे, ठीक है। कटर मटर जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है अल्लाह उसको कबूल करे, लेकिन चेंज नहीं आने की वजह यही होती है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उस कंडीशंस के साथ नहीं आते, ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हम, इसलिए ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना इस उम्मत को बस जगा दे। हम यही बार बार दुआ करते हैं। आज हम जोहर में ऐसा हम तड़प कर, मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था, मतलब मेरी इमेजिनेशन बनती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उम्मत है और इस उम्मत को बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ है, और वो जख्म अब फटा कि तब फटा। हम अल्लाह से ऐसी दुआ के ना, अल्लाह पाक मेरे को उस जख्म को फाड़ना है, अल्लाह पाक वो जख्म को फाड़ना है, वो फाड़ के वो सारा रीम और सारा खून निकाल देना है, अल्लाह पाक वो सारी गंदगी निकाल देनी है अल्लाह, वो सारा रीम और जो वो खून निकलने के बाद वो जो तकलीफ, वो अजियत जो फटने से पहले थी, और वो जो खून वो रीम निकलने के बाद वो जो तकलीफ कम होती है, ए अल्लाह इस उम्मत का वो जख्म जो है बस फट जाए। ए अल्लाह अभी जख्म जो है बहुत पक गया, अल्लाह पाक अब इसको फाड़ दीजिए ए अल्लाह, और इसको फाड़ने के लिए मेरे को इस लायक बनाइए कि हम अपनी जात से फाड़ सके इस चीज को, हम अपना हिस्सा दे सके दीन में। और सब कोई दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो मेरे अंदर या कोई मतलब आपके अंदर या किसी के अंदर भी, किसी स्कॉलर्स के अंदर वो आपको कोई सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ होता है, वो वही तकवा होता है, वही इल्मुन नाफे होता है, ठीक है। वही टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इखलास के साथ आना होता है और लगे रहना होता है, ठीक है, लगे रहना होता है। ये नहीं कि एक बार किया उसके बाद बैठ गए सो गए,
نہیں پوری زندگی لگے رہنا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی اسی کے لیے، ٹھیک ہے، آرام تو یہاں مرنے کے بعد، آرام تو مرنے کے بعد، آرام یہاں نہیں، یہاں محنت کرتے کرتے مر جائیے، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ جان دیتے دیتے دین کے لیے کام کرتے کرتے کھٹتے کھٹتے دنیا سے چلے جائیے۔ لوگ بولتے ہیں یار میری تو پوری زندگی گوار، یار یہ زندگی ہے ہی کوئی نہیں نا، یہ زندگی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو آپ کو دارالعمل ہے، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پیپر لکھنا ہے، 3 گھنٹہ ہے، وہ سوچنے لگ گئے نا، اگر بات کرنے میں لگ گئے پیپر کاپی چھنا جائے گی، نہیں لکھ پائے گا، کوشچن چھوٹ جائے گا، یہ سوچئے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا، بس ہم یہی بولیں گے کہ اللہ اس امت کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ مرے ہوئے ضمیر کو، کیونکہ امت کا یہ ضمیر اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ مر جائے، ٹھیک ہے، اور یہ امت کا ضمیر اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل والی امت نہیں ہے، اللہ پاک یہ بہت اس چہیتے نبی کی امت ہے جو آپ کو پتہ نہیں کس طرح سے روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم وہ امیجنیشن کر بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا تڑپ ہوگی، وہ کیا تکلیف ہوگی ان کے کلیجے میں، یا اللہ وہ کیسا سینہ کھولتا ہوگا اپنی امت کا سوچ سوچ کر، ان کو وہ کیسے خون کے آنسو ان کے آنکھ سے نکلتے ہوں گے۔ تو اے اللہ اس امت کی، اس نبی کی امت ہے اللہ، اس کے صدقے تو خیر، اس کی برکت سے ہی اس امت کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو جو ہے بس جگا دے اللہ، بے ہوش ہوئے ضمیر کو بس جگا دے اللہ، اور ایسا جگا دے یا اللہ کہ اس کے بعد جو ہے نا چتھڑا اڑا دے وہ جو ہے امت کے دشمن کا، یہ امت جو ہے چتھڑا پرزا اڑا دے اللہ وہ سارے دشمنان اسلام کا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے مجھ کو اجازت دیجیے، ٹائم ہو گیا ہے، 5:03 ہو گیا نا، ہاں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے، یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔